دیکھیے بھائی، آپ نے جو سوال کیا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے اور آپ کی یہ سنت ہے، آپ کی یہ عادت تھی کہ آپ کھانا کم کھاتے، یعنی 3 حصوں میں سے ایک حصہ کھانے کے لیے اور ایک حصہ سانس کے لیے رکھتے آپ، یعنی کہ کم کھانے کے جو فوائد ہیں وہ بے شمار ہیں۔ آج کی جو سائنس ہے یا اطباء ہیں یا حکیم ہیں، حکما ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ہمارے سب کا اس پر اتفاق ہے کہ کم کھانے سے انسان جو ہے بیمار نہیں ہوتا، جلد سوستھ رہتا ہے، ٹھیک ٹھاک رہتا ہے، اور اوور لوڈ کھانے سے جو ہے انسان کا پیٹ جو ہے بیماریوں کا گھر بن جاتا ہے۔ تو آپ کا یہ جو کہنا ہے کہ جی فلاں مولانا صاحب نے کہا کہ جی اس یہ نیت کر کے کہ جسم میں طاقت آئے گی زیادہ اور دین کا کام زیادہ کریں گے، اس نیت کی وجہ سے زیادہ کھانا کھایا ہے۔ دیکھیے یہ ساری کی ساری باتیں میرے بھائی وہ ہمارے بڑے ہیں، اور بڑوں کی باتوں پر کوئی تمسخر یا کوئی تنزیہ کلمات کہنا میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں، لیکن یہ سمجھ لیجیے اس پر میرا ایمان ہے کہ اسلام کے بانی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے کم کھانا، کوئی بھی عالم ہو دنیا کا وہ کچھ بھی نیت کر کے زیادہ کھانا کھائے، پیٹ بھر کے کھائے، سنت سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ ایک تو یہ کہ سنت چھوٹے گی، اللہ کے نبی کی آپ سنت کو چھوڑیں گے، دوسرے یہ کہ جائز کی آڑ میں اپنے نفسانی خواہش کو آپ پورا کر رہے ہیں۔ یہ بات کہنے کی نہیں ہے، آپ نے پوچھا ہے تو میں کہہ رہا ہوں، اور نہ میں کوئی طنز کر رہا ہوں علماء پر، نہ میرا کام ہے طنز کرنے کا، لیکن دیکھیے آج کے وقت میں جو سچ ہے آپ دیکھ لیجیے آپ خود جا کر، جہاں علماء بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں ماشاءاللہ، اور ان کے ساتھ آپ رہ کر دیکھ لیجیے، بات وہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، بالکل سچ ہے کہ نبی علیہ السلام کی سنت پر کوئی عمل نہیں کرتا، الا ماشاءاللہ اگر وہاں 100 علماء اگر بیٹھے ہوں گے تو شاید 100 میں سے 2 یا 3 مشکل سے ایسے ہوں گے جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کھانا کھایا ہوگا یا کھانا کھا رہے ہوں گے بیٹھ کے، آپ جا کر دیکھ لیں۔ جی میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں، آج کے وقت میں جائز کا بہانہ ڈھونڈ کر کہتے ہیں جی ناجائز تو یہ بھی نہیں ہے۔ ہاں صحیح کہہ رہے ہیں آپ، جائز کی آڑ میں اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل جب انسان کرتا ہے تو کیسے اس کے قلب کے اندر نور آئے گا، کیسے نبی کی سنت کو زندہ کرے گا، کیسے نبی علیہ السلام کے قریب ہوگا، آقا کی نسبت کیسے اسے حاصل ہوگی؟ جائز کی آڑ میں آ کر ہر خواہش کو انسان پورا کر رہا ہے، تو صاحب جائز ہے، ناجائز تو نہیں ہے۔ میں بھی مانتا ہوں ناجائز نہیں ہے، لیکن نبی کی سنت جو چھوٹ گئی تو سمجھ لیں وہاں سے نور چلا گیا، اندھیرا آ گیا، پھر وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول اطلاق نہیں رہتا۔ اس لیے میرے بھائی آپ کا یہ کہنا کہ علماء کہتے ہیں کہ جی ہم نے اس نیت کی وجہ سے زیادہ کھانا کھایا ہے، ایسے بہت سارے واقعات سناتے ہیں جی اس نیت کی وجہ سے کہ تاکہ جسم میں قوت پیدا ہو، تاکہ ہم دین کی خدمت خوب کریں، علم کی خدمت کریں۔ دیکھیے یہ سب باتیں جو ہیں یہ نفسانی خواہش والی باتیں ہیں۔ نبی علیہ السلام سے بڑھ کر آپ دین کی خدمت کریں گے؟
نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ پیدل چلیں گے آپ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ آپ بھوکا رہ سکتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی مار کھائی ہے دین کے لیے، اسلام کے لیے، کہ آپ ایسے کر سکتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طور طریقے وہ نہیں دیکھ رہے، آپ نے بھوکے رہ کر کم سویا، کم سوئے اور کم کھایا۔ اگر زیادہ کھانے سے جسم کے اندر قوت پیدا ہوتی تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے سارے علماء کے لیے، سارے دینداروں کے لیے ارشاد فرما دیتے کہ خوب کھاؤ اور دین کا کام کرو۔ خوب کھانے سے طاقت نہیں آتی، سستی آتی ہے، پیٹ بیماریوں کا گھر بن جاتا ہے جب خواہش انسان پوری کرتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری عمر کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، یہ علماء ہی بتاتے ہیں، آپ پوچھ لیجئے ان سے۔ آج جو ہے جائز کی آڑ میں سنت کو چھوڑا جا رہا اور ہر خواہش کو پورا کرا جا رہا، جب پوچھتے ہیں جی یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت نہیں ہے، آپ نے تو کہا تھا کہ نبی کی سنت کو ادا کرو، نبی کی سنت، نبی کے طریقے پر کھائیے، نبی کے طریقے پر اٹھیے، نبی تو ایسے کرتے، آپ کیوں نہیں کرتے؟ تو کہتے ہیں جی ناجائز تو نہیں ہے۔ ہاں ناجائز نہیں ہے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن نبی کی سنت بھی تو نہیں ہے۔ اب آپ جائز کر کر اپنی خواہشات کو، ہر خواہش کو پورا کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے، سنت سے پوری امت دور ہوتی چلی جا رہی ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے جائز ہے ناجائز ہے، سنت ہے، آقا کا طریقہ کیا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ جی اللہ مجھے آپ کو ہدایت عطا فرمائے، یہدی قلبہ للایمان، جب قلب کے اندر ہدایت آئے گی، ایمان آئے گا، تو پھر صراط المستقیم پہ چلنا، اللہ کے نبی کی سنت پہ چلنا آسان ہو جائے گا۔ ورنہ میرے بھائی عالم بننے کے بعد بھی ہم جائز کی آڑ تلاش کر کر کے ہر نفسانی خواہش پورا کرتے رہیں گے، نفسانی خواہش کی باتوں کو، اور کہتے یہی رہیں گے کہ دین کا کام ہے، یہ دین کا کام ہے، یہ دین کا کام ہے، نہیں، یہ دین کا کام، یہ تیری خواہش ہے، اپنی خواہش کی تکمیل کر رہا۔ دین کا کام جس دن تو کرے گا تو سمجھ، اللہ کی قسم، یہ فرشتے تیری مدد کے لیے اتر کر آئیں گے آسمان سے۔ جی اللہ کے نبی کی سنت کو تو زندہ کرے اور تو مومن ہو جائے اور نبی کی سنت پر چلے، لوگوں کو نبی کی سنت کی دعوت دینے والا ہو، اور فرشتے تیری مدد کے لیے نہ آئے، یہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ اللہ کی گارنٹی ہے قرآن کریم میں، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، مومن بن جاؤ، شرط یہ مومن بن جاؤ، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اللہ کہتا ہم تمہیں سر بلندی عطا کر کے دیں۔ تو میرے بھائی آپ نے جو سوال کیا تھا، دیکھیے میں کوئی طنز نہیں کر رہا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سے چھوٹی سنت کی جو اہمیت ہے، وہ تمام دنیا کے علماء کی سنت کی اور ان کے طریقے کو ملا کر بھی اگر کوئی ان کا عمل کرے تو اس سنت کے برابر نہیں ہو سکتا نبی کی سنت پر۔ وہ جائز کی آڑ ڈھونڈ کر اپنی نفسانی خواہش پورا کر رہا ہے، سمجھ لیجیے آپ۔ ہاں اگر اس طرح ہوتا تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی آڑ لے کر، اسلام کی آڑ لے کر دنیا میں پیسہ بناتے اور اپنی خواہشات کی تکمیل کرتے، جسم کو قوت بخشتے ہر طرح سے، لیکن نہیں، آپ نے ایسا نہیں کیا۔ اور جو ان کے عاشقین ہیں، محبین ہیں، اللہ کی قسم وہ بھی ایسا نہیں کرتے۔ جی اللہ مجھے آپ کو نبی کی ایک ایک سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، خالی زبان سے نہیں، کہنے سے نہیں، اپنی زندگی کے اندر اتارو میرے بھائی سنت کو۔ ایک سنت تک چلنے کے لیے انسان تیار نہیں ہے، جائز کی آڑ میں ڈھونڈ کر ساری نفسانی خواہش کی تکمیل کر رہا آج کل انسان۔ اللہ مجھے آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔